بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ائمہ اکرام کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں سے ایک اہم باریک بات جس کا لحاظ رکھنا چاہیے، خوابوں کے بجائے بیداری کی فکر کروائیں۔ اکثر مقتدی احباب ائمہ حضرات کے پاس مسائل کم پوچھنے آتے ہیں، خواب کی تعبیر زیادہ پوچھنے آتے ہیں۔ بیداری کی حالت میں جو کر رہے ہیں اچھے برے کام، الٹے سیدھی حرکتیں، اس کے تو احکام نہیں پوچھتے کہ میں سیدھا چل رہا ہوں کہ الٹا چل رہا ہوں۔ سو جانے کے بعد جب آدمی بے اختیار ہو جاتا ہے، مرفوع القلم ہو جاتا ہے، فرشتے بھی کچھ نہیں لکھتے اس کے بارے میں پوچھنے آتے، میں ایسا دیکھا تو کیا مطلب ہے اس کا، اس کی کیا تعبیر ہے۔ ایسا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا تیر مار لیا، بہت بڑی جنگ فتح کر لیا خواب میں دیکھی ہوئی چیزوں کو۔ بیداری کی حالت میں جو بدنظری کر رہا اس کا مسئلہ پوچھنے نہیں آتا کہ میں حرام کر رہا ہوں کہ حلال کر رہا ہوں۔ بیداری کی حالت میں جو سود کھا رہا ہے وہ پوچھنے نہیں آئے گا، جو جھوٹ بول رہا ہے وہ پوچھنے نہیں آئے گا، جو میراث کھا چکا ہے وہ پوچھنے نہیں آئے گا۔ نیند کی حالت میں اگر کھجور کھا رہا تو پوچھنے آئے گا، زمزم پی رہا تو پوچھنے آئے گا۔ ارے سمجھے، بہت اہمیت ہے عوام کے نزدیک خوابوں کی تعبیر کی۔ تو اچھے خواب دیکھتے ہیں تو خود کو ولی سمجھ لیتے ہیں، برے خواب دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، کوئی جادو کرا دیا، کوئی جنات آ گیا، کوئی فلاں آ گیا۔ یعنی کوئی برا خواب دیکھ لے تو اس وقت بھی اپنی بدعملی کی طرف دھیان نہیں جاتا، اس وقت بھی دوسروں کی طرف جاتا ہے کسی نے کچھ کرا دیا۔ ارے سمجھے، بیداری کی بدعملیاں تو ہے ہی، وہ تو پوچھیں گے نہیں۔ خواب کے اندر کی اگر برے خواب نظر آ جائے تو اس وقت بھی اپنی بدعملی کی طرف دھیان نہیں جاتا ہے۔ تو خوابوں کے پیچھے نہ خود پڑھنا چاہیے، نہ دوسرے پیچھے پڑھیں تو ان کے پیچھے پڑھنا چاہیے۔ خواب نہ مقصود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ کوئی آج کے زمانے میں محمود ہے، پسندیدہ چیز ہے خواباں دیکھنا۔ بیداری میں دیکھو جو کچھ بھی ہے۔ خواب اچھا اس وقت ہے جب کسی اچھے آدمی کو پڑھے جس کے اعمال اچھے ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، اس کے لیے بڑی نعمت ہے۔ زندگی پوری بیداری کی خلاف سنت ہے، خلاف شریعت ہے، وہ چاہے کتنے بھی اچھے خواب دیکھ لیں، کیا مطلب رہے گا اس سے؟ کیا ملنے والا ہے؟ اس خواب پر کوئی ثواب ملے گا؟ اس خواب پر کوئی جنت؟ اگر سمجھو کہ اگر کوئی آدمی خواب میں احرام باندھ کر حج کر کے آ رہا ہے تو کیا اس پر سے بیداری کا حج فرض ساقط ہو جائے گا؟ اگر کوئی آدمی خواب میں اٹھ کر تہجد پڑھ رہا ہے تو کیا اسے ولی اللہ کہا جائے گا؟ خواب میں اگر کوئی بندہ 100 غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے تو کیا اسے سخی کہا جائے گا؟ خواب میں اگر کوئی بندہ دیکھ رہا ہے کہ وہ 4 بیواؤں سے نکاح کیا ہے، صبح ہونے کے بعد وہ پریشان رہ گا، ایک بھی نہیں دکھ رہی بازو بول کے، خواب میں تو 4 تھے، اسے یہی کہیں گے بلی کے خواب میں چھیتڑے، اٹھنے کے بعد کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ فتح خاں۔ ارے سمجھے، یہی کہا جائے گا۔ تو خواب پر کوئی فیوچر موقوف نہیں ہے، جبکہ بیداری کی زندگی شریعت کے خلاف ہو۔ خواب پر نہ نجات ہے، نہ خواب پر نہ ولایت ہے، غیر اختیاری معاملہ ہے۔ آدمی خواب دیکھنا بول کے سویا تو بھی نہیں دکھتا، خواب نہیں دیکھنا بول کے سویا تو بھی دکھ جاتا۔ اچھا دیکھنا بولے تو برا دکھتا، برا دیکھنا بولے تو اچھا دکھتا، تو پتہ چلا تمہارے اختیار سے باہر کی دنیا ہے وہ، تو اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ ہمارے طبقے میں یعنی مسلمان بھائیوں میں ایک بڑی تعداد ہے جو خوابوں ہی کے پیچھے پڑی رہتی ہے دن رات، جو بھی خواب دیکھ لے آگے پوچھنا چاہتا ہے تمام سے، اور اچھی تعبیر ہی کی امید میں رہتا ہو۔ تو 1-2 بار آیا تو خراب تعبیر بتا دینا، آئندہ نہیں آتا تھا۔ یہ مذاقاً بول رہے ہیں، ورنہ تعبیر نہیں بتانا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ خراب تعبیر بتانا نامناسب بات ہے۔ لوگ دراصل کیا کرتے ہیں، خواب کو منتہا اور مقصود سمجھ جاتے ہیں کہ خواب دیکھ لینا گویا کہ ولایت کی منزل کو پا لینا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھا خواب دیکھے تو آدمی اپنے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ میں اب خواب کی وجہ سے کہیں پہنچ گیا۔ مثلا بعض لوگ بولتے ہیں، جیسے ہمارے ساتھ بھی پیش آتا ہے کہ آگے کوئی نوجوان بولتا ہے میں نے خواب میں آپ کو دیکھا ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، میں کیا کروں؟ اب میں نے چاہا بھی نہیں تھا کہ میں تمہیں دکھوں خواب میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اب دکھ گئے تو ٹھیک ہے۔ اب بیداری میں بھی تو دیکھ رہے ہو، جب بیداری میں مجھے دیکھ کے تعجب نہیں کرتے تو خواب میں دیکھ کے تعجب کیوں کر رہے ہو؟ ارے بیداری میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں نا، اس پر تمہیں تعجب ہے؟ نہیں ہے نا، تو خواب میں دیکھنے پر تعجب کیوں کر رہے ہو؟
لیکن تعجب ہوتا ہے اس پر، میں نے خواب میں فلاں کو دیکھا، میں نے خواب میں فلاں کو. اب کوئی بول رہا خواب میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو دیکھا، میں نے خواب میں حضرت پیر صاحب کو دیکھا. تو ٹھیک ہے، وہ تو ریئل میں بھی دکھیں گے، جاؤ پڑوس ملک میں وہاں بھی دکھیں گے وہ. تو خواب میں آ جانے پہ کیا مسئلہ ہے؟ زندگی چہرے پہ سنت نہیں ہے، شرعی لباس نہیں ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں ہے. اب چاہے تم عبد القادر جیلانی کو دیکھ لو یا صحابہ اکرام کو دیکھ لو، کیا فرق پڑنے والا ہے اس سے؟ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح خواب دیکھ لیتے ہیں وہ بس اب سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں سے کہیں پہنچ گئے. خوب سمجھ لیں کہ خواب اپنی ذات میں نہ تو کسی کا درجہ بلند کرتا ہے اور نہ اجر و ثواب کا موجب ہے. خواب دیکھنے سے آپ کا درجہ بلند ہوگا، نہ اس خواب پر آپ کو کوئی ثواب ملے گا. جیسے ابھی ہم نے کہا کہ بھئی اگر کوئی خواب میں حاجی بن کے آئے، حج کر کے آئے، تو کیا اسے حج کا ثواب ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر کوئی خواب میں گہری نیند میں اگر قرآن کی تلاوت بھی کرنا شروع کر دے، مرفوع القلم ہونے کی وجہ سے اس کی تلاوت کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ بھی سوچنا پڑے گا اس. بھئی نیند پر کوئی احکام مرتب نہیں ہوتے. حضرت قاری حکیم الاسلام طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بندے نے صحابیت کا دعویٰ کیا، تو لوگ حیران ہو گئے کہ بھئی اس زمانے میں صحابی کیسے بن سکتا کوئی بھی، تو 1200 سال کے بعد. تو اس نے کہا کہ میں نے خواب میں آپ علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور جو آپ علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھے وہ کیا ہوتا ہے؟ صحابی ہوتا ہے. تو صحابیت کا دعویٰ کیا. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے آپ علیہ السلام کو کہاں دیکھا؟ تو اس نے کہا خواب میں دیکھا. تو آپ خواب کے صحابی ہو، بیداری کی حالت کے صحابی نہیں ہو. جب ہم اور تم خواب میں ملیں گے تو میں وہاں تمہیں صحابی مانوں گا، بیداری میں آؤ گے تو صحابی نہیں مانوں گا. ارے سمجھے، جن کو صحابہ مانا گیا ہے وہ بیداری میں دیکھے ہیں. سمجھے نہیں سمجھے؟ تب ان کو صحابہ مانا گیا ہے. جو خواب میں دیکھے اس کو صحابہ مانا جائے، ایسا نہیں ہوگا. اگر کوئی خواب میں فرعون کو دیکھے تو پھر اسے قبطی مانے پھر ہم. سمجھے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے تو اسے بنی اسرائیل مانے پھر ہم. تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں اصل مدار بیداری کے اعمال پر ہے. یہ دیکھو کہ تمہاری بیداری میں تم عمل کیا کر رہے ہو. لہٰذا اگر کوئی آدمی اچھا خواب دیکھ لے، مثلاً اپنے بارے میں کوئی دینی یا دنیاوی ترقی دیکھے، تو اس صورت میں اپنے جاننے والوں میں بھی اپنے سے محبت کرنے والوں سے اس خواب کا تذکرہ کرے، نہ جاننے والوں سے، اجنبیوں سے اور جو خیرخواہ نہیں ان سے نہ کرے. بعض مرتبہ خواب آدمی کسی کو سنا دے اور الٹی سیدھی وہ تعبیر بول دے، تو تعبیر جیسی ہوتی ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے. تعبیر بعض مرتبہ معلق رہتی ہے، اچھا بولنے والے کے مطابق بھی ہو جاتی ہے، خراب بولنے والے کے مطابق بھی ہو جاتی ہے. اس لیے محبت کرنے والوں کو ہی خواب سنانا چاہیے، اور اچھا خواب دیکھے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر کوئی برا خواب دیکھے تو آپ علیہ السلام کی خود ہدایت ہے کہ وہ کسی کو بیان نہ کرے، نہ اپنوں کو نہ پرائیں کو، کسی کو بیان نہ مت کرو، بلکہ کھڑے ہو جاؤ اور نفل نماز پڑھو اور اللہ سے اس خواب کے شر سے پناہ مانگو. یہ آپ علیہ السلام کی ہدایت ہے. تو ائمہ اکرام کو بھی چاہیے کہ خواب کے معاملے میں درمیانی راستہ اختیار کرے، موقع مناسبت کے لحاظ سے. اگر کوئی ایسا ہے کہ خواب کے پیچھے ہی پڑا رہتا، اس کی تعبیر کے پیچھے نہیں پڑنا. اگر کوئی نیک بندہ ہے، کبھی کبھار ایسے باتیں لے کے آتا ہے، تو پھر جو مناسب تعبیر جانتے ہیں تو بتانا، نہیں جانتے ہیں تو جانکار آدمی کے حوالے کر دینا. ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اور نبی علیہ السلام کے جو نورانی طریقے ہیں اس پر ہماری زندگی گزرے. بس اس پر سارے احکام مرتب ہوتے ہیں، سارے درجے اس پر مرتب ہوتے ہیں. اگر یہ زندگی اللہ کے حکموں پر اور آپ علیہ السلام کے طریقوں کے موافق ہے تو ٹھیک ہے. خواب بھی اس موقع پر نعمت ہے. اپنے آپ کو خواب میں کسی بھی حالت میں دیکھے، یعنی اگر حضرت تھانوی نے ایک جگہ پر لکھا، اگر کوئی بندہ خواب میں اپنے آپ کو جہنم اور دوزخ میں جلتا ہوا دیکھے، بیداری میں اس کی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق ہے، پھر بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس خواب سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اور اگر کوئی بندہ خواب میں اپنے آپ کو جنت کے کیلریوں میں اور جنت کے باغیچوں میں گھومتا ہوا دیکھے اور بیداری کی زندگی اس کی حرام خوری کی اور گناہوں کی معصیت کی ہے، تو اس خواب سے وہ جنت کا مستحق نہیں بن سکتا، اسے خوش نہیں ہونا چاہیے. تو اتنی واضح بات کے بعد خواب آدمی کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے. بیداری کی کوتاہیاں اور بیداری کے اعمال پر ہی مدار ہوتا ہے. اس لیے برے خواب دیکھ کر آدمی بے چین نہیں ہونا چاہیے اور اچھے خواب دیکھ کر آدمی خوش نہیں ہونا چاہیے. محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ مشہور ہے،
الرؤیا تسر ولا تغر، کہ خواب انسان کو خوش تو کرتا ہے لیکن دھوکہ نہیں دینا چاہیے، خواب سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، یعنی خواب تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ خواب کی وجہ سے یہ مت سمجھو کہ میں کچھ کا کچھ ہو گیا، خواب کی وجہ سے اپنے اعمال سے غفلت مت برتو کہ اب تو میں تو دیکھ لیا اپنے آپ کو جنت میں، اب کیا کروں، چھوڑو، اب مرنا باقی ہے بس۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ 100 خواب ان سے پوچھے جاتے، جیسے 100 مسائل پوچھے جاتے تو ایک دو کا جواب دیتے تھے نا فقہاء اکرام، یہ معبر تھے، معبر الرؤیا تھے، خواب کی تعبیر کے ماہر تھے، تو ان سے 100 خواب پوچھے جاتے تو کسی کا جواب نہیں دیتے تھے، حالانکہ ہیں ماہر فن، کتاب ہے ان کے نام سے منسوب۔ فرماتے تھے بیداری میں اللہ سے ڈرو، نیند کی کوئی چیز تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ اتق اللہ واحسن فی الیقظۃ فانہ لا یضرک ما رأیت فی النوم، بیداری میں اللہ سے ڈرو، نیند میں دیکھو، نیند میں جو بھی دیکھو اس سے کیا تو ہونے والا ہے تمہارا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سنایا خواب کے بارے میں نے آپ کو جنت میں دیکھا ہے۔ کس کو؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے حضرت امام احمد سے خواب سنایا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا ہے، تو حضرت نے فرمایا خواب مومن کو خوش تو کرتا ہے مگر دھوکے میں نہیں ڈالتا، خواب میں تم اس آدمی کو بھی جنت میں دیکھو گے جو بیداری میں کافر ہوگا، تو اب کیا اس کے جنتی ہونے کی گواہی دو گے؟ ارے نہیں سمجھا، اگر خواب میں تم نے مودی کو جنت میں دیکھ لیا تو کیا اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو گے؟ اگر یوگی کو جنت میں دیکھ لیا تو کیا اسے اپنا شیخ بنا لو گے؟ ہم بھی بھگوا کلر کا پہنیں گے کہ میرا شیخ جنت میں نظر آیا۔ بیداری دیکھو، بیداری کفر پر ہے، موت سے پہلے ایمان نہیں ملا تو جہنم ہے، اب اس کو جنت میں دیکھنے سے کیا ملے گا اس کو؟ احکام کا مدار تو ان پر ہے جو شریعت سے ملے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی صاحب خواب کی تعبیر پوچھتے تو آپ کا معمول یہ تھا کہ فرمایا کہ خواب میں کیا رکھا ہے، بیداری کی کوئی بات پوچھو۔ حضرت کا جواب ہوتا خواب میں کیا رکھا ہے، بیداری کی بات پوچھو کوئی۔ آج کل لوگ خوابوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کثرت سے خطوط میں خواب لکھے ہوئے آتے ہیں، میں اکثر یہ جواب لکھ کر دے دیتا ہوں، نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، نہ شبم نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، ز غلام آفتابم ہما ز آفتاب گویم، کہ نہ میں رات ہوں نہ رات کا پجاری ہوں، نہ رات کا آفتاب کا لکھا، نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، ز غلام آفتابم ہما آفتاب گویم، چون غلام آفتابم ہما ز آفتاب گویم، چونکہ میں آپ جیسے آفتاب کا غلام ہوں تو میں آفتاب کی روشنی کی باتیں کرتا ہوں، نہ میں رات ہوں نہ رات کا غلام ہوں کہ خوابوں کی باتیں کروں۔ رسمی نہ رات ہوں نہ رات کا غلام ہوں، میں رات کی باتیں نہیں کرتا، ہاں میں آفتاب یعنی اللہ کا غلام ہوں، اللہ کی باتیں کرتا ہوں، یہ بولنا مقصود ہے۔ تو بیداری کو چھوڑ کر خواب کے پیچھے پڑنا نادانی والی بات ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی اصل شکار کو چھوڑ کر سائے کے پیچھے بھاگے، اور ایک طرف شکار ہرن جا رہا ہے اور ایک دوسری طرف ہرن کا سایہ پڑ رہا ہے، اب آپ ہرن کے سائے کی طرف تیر چلا رہے ہیں، کیا ملے گا آپ کو؟ ارے اصل ہرن کی طرف چلاؤ نا۔ تو بیداری کی زندگی ہرن کی شکار کی طرح ہے اور خواب کی زندگی وہ سائے کی طرح ہے۔ اب جو سائے کا شکار کر رہا ہے وہ کچھ نہیں پائے گا، جو اصل کا شکار کرے گا وہ حقیقت کو پائے گا۔ تو بہت سے لوگ اس مغالطے اور دھوکے میں ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھنے کا نام تصوف رکھ لیا ہے، اور کوئی اچھا خواب دیکھ لیا تو سمجھنے لگے ہم ولی ہو گئے، خواب کے عجیب عجیب راز سناتے ہیں۔ اچھا اس لائن میں بھی آتے ہیں، یعنی سلسلے اور تصوف کی لائن میں بھی آتے ہیں، جب کوئی مرید ہوا اور چند دن اسے وظائف دیے اور تھوڑا سا پابندی کیا، اب آ کے خواب سنانا شروع کرتا ہے کہ آپ پہلے میری زندگی ایسی تھی ویسی تھی، آپ نے جو وظائف دیے ہیں اس کے بعد سے عجیب عجیب خواب نظر آنے لگے ہیں، فلاں کو دیکھا ہوں فلاں کو دیکھا ہوں، فلاں نے مجھے تحفے میں ایک رومال دی ہے، فلاں دیے ہے۔ بولنا یہ رہتا ہے کہ آپ جلدی سے مجھے بھی کچھ خلافت دے دیں۔ ارے سمجھے،
بیداری کے معاملات تو سنانے تیار نہیں ہے، اعمال شریعت سنانے تیار نہیں ہے، شیخ صاحب کو خواب سے متاثر کرنا چاہتا ہے۔ بہت غلط بات۔ اس واسطے حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے خوابوں کے فکر میں زیادہ نہ پڑو، اپنی بیداری کی حالت کو درست کرو۔ اگر کسی نے کیسا بھی برا خواب دیکھے لیکن بیداری کی حالت سے یہ تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان فضولیات میں کیا رکھا ہے؟ بیکار کا وقت ضائع کر رہے ہو خوابوں کے پیچھے پڑ کے۔ اور دوسری بات ہے کہ خواب شریعت میں حجت بھی نہیں ہے، نعمت ہے نیک لوگوں کے لیے لیکن حجت نہیں ہے۔ حجت نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ اس سلسلے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مقدمہ ماضی میں قاضی صاحب کے پاس آیا، مقدمے کے اندر گواہ پیش ہوئے اور شریعت کے مطابق گواہوں کی جانچ پڑتال کا طریقہ جو تھا وہ بھی پورا کر لیا۔ آخر میں مدعی کے حق میں فیصلہ کرنے کا دل میں ارادہ بھی ہو گیا کہ بھئی جو دعویٰ کر رہا اور جو گواہ پیش کر رہا سب صحیح ہے، تو فیصلہ اس کے حق میں ہونا چاہیے۔ لیکن قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں بھئی کل فیصلہ کرتے ہیں، اس کو موقوف رکھو۔ خیال ہوا کہ کل تک ذرا سوچ لوں گا۔ جب رات میں سوئے تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اب جب صبح بیدار ہوئے تو ایسا یاد آیا ان کو کہ خواب میں آپ علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جو تم فیصلہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہو مدعی کے حق میں، اس کا دعویٰ، اس کے گواہوں کی تفتیش اور گواہوں کا مستند ہونا، یعنی گواہوں کی گواہی معتبر ہونا، یہ ثابت ہو گیا، شرعاً اس کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن خواب میں آپ علیہ السلام آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہیں یہ تمہارا فیصلہ غلط ہے، مدعا علیہ کے حق میں فیصلہ کرو۔ ارے سمجھے، یہ قاضی صاحب کا خواب ہے۔ اٹھ کر غور کرنے لگے کہ بھئی اب کیا کریں، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، اب کس طرح شریعت کے دائرے کے مطابق فیصلہ کیا جائے؟ شریعت کے مطابق تو یہ اصول ہیں اور یہاں خواب آپ علیہ السلام کا ہے۔ تو اب بڑے پریشان ہوئے۔ ظاہری طور پر شریعت کا جو تقاضا ہے وہ تو یہ ہے کہ مدعی کے حق میں فیصلہ ہو، خواب کا تقاضا یہ ہے کہ مدعا علیہ کے حق میں فیصلہ ہو۔ سنگین مسئلہ تھا، تو خلیفہ وقت کو جا کر سنایا۔ خلیفہ وقت بھی پریشان ہو گیا کہ کیا کیا جائے اب۔ چنانچہ شہر کے تمام علماء کو جمع کیا گیا، ایسے موقع پر اب کیا فیصلہ کرنا چاہیے، اور ساری بات سنائی گئی علماء کے سامنے۔ تو سارے علماء بھی پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، نبی علیہ السلام خواب میں آ کے فرمائے ہیں۔ اس موقع پر اس زمانے کے مجدد حضرت شیخ عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ وہ باحیات تھے، وہ اس مجلس میں موجود تھے۔ انہوں نے بآواز بلند یہ فرمایا کہ پورے جزم اور رسوخ کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ شریعت کے قاعدے کے مطابق فیصلہ کرو، مدعی کا دعویٰ، اس کے گواہ اور اس کے گواہوں کا معتبر ہونا ثابت ہو چکا، اس کے حق میں فیصلہ کرو، مدعا علیہ کے حق میں خواب کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ رہی بات حضور علیہ السلام کے خواب میں ارشاد کو نہ ماننا اور اس پر فیصلہ نہ کرنا، اس کا جو بھی گناہ ہوگا وہ میری گردن پر ہے، میرے حوالے چھوڑ دو اس خواب کو، شریعت کے حساب سے فیصلہ کرو۔ اور کیا فرمایا؟ یہ بات صحیح ہے کہ خواب میں شیطان آپ علیہ السلام کی شکل میں نہیں آتا ہے، لیکن خواب کے بعد آپ کے دماغ میں تو آ سکتا شیطان۔ ارے سمجھے، یہ مجدد خواب میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے بھئی، خواب سے اٹھنے کے بعد، خواب تو نیند میں دیکھیں نا آپ، تو نیند سے اٹھنے کے بعد جو خیالات آپ کو آ رہے ہیں وہ خیالات شیطانی ہو سکتے، اس کی بھی گارنٹی دے کہ آپ علیہ السلام کہ خواب سے اٹھنے کے بعد جو خیالات ہوتے ہیں وہ بھی صحیح ہوتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، یہ وساوس جو آپ کو آ رہے ہیں وہ شیطانی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا نقطہ تھا۔ ہزاروں احتمال ہو سکتے ہیں خواب کے اٹھنے کے بعد، اللہ جانے آپ نے دل میں کیا بات پیدا کی ہوگی یا کیا سوچ کے سوئے ہوں گے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت اطہر میں شیطان نہیں آ سکتا، لیکن بیداری کے بعد شیطان تو وسوسے ڈال سکتا ہے، کوئی غلط بات دل میں آ سکتی ہے۔ تو شریعت نے حضور کی بیداری میں سنے ہوئے ارشادات، یہ بنیادی دلیل ہے نقطہ۔ تم خواب دیکھے، ایسا فیصلہ کرو بول کے۔ اب جو البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ جو ارشاد ہے یہ کس کا ہے؟ یہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے، اور یہ آپ نے بیداری میں فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اور سند صحیح سے ہم تک پہنچی یہ بات، محدثین نے نسل در نسل صدی در صدی نقل کرتے آئے ہیں۔ اور ادھر تمہارا جو خواب ہے، اس خواب کے معتبر ہونے کی کیا سند ہے؟ ارے نہیں سمجھے، اس حدیث کے معتبر ہونے کی تو سند ہے نا۔ تو اب ہم جو بیداری میں مستند ارشادات نبوی ہی سے، ایسا نہیں کہ ایک طرف آپ علیہ السلام نے فرمایا دوسری طرف کسی اور دوسرے بندے نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، دونوں ارشادات نبوی ہیں،
خواب میں تمہیں آپ علیہ السلام نے مدعی علیہ کے حق میں فیصلہ کرنا فرمایا۔ یہاں ارشاد ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، تو بینہ مدعی کے ذمہ ہے، وہ صحیح ہو رہا ہے۔ تو اب ہم جو بیداری میں مستند طریقے سے پہنچی ہوئی شریعت کو مانیں، یا خواب میں جو صرف تم نے دیکھا ہے اس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کریں؟ جو دلائل ہیں وہ صرف تمہارے نہیں ہیں، وہ پورے شریعت میں نسل در نسل صدی در صدی چلتے آئے ہیں۔ اس واسطے حجت وہی ہمارے نزدیک جو شریعت میں سندن ثابت ہیں، اور تمہارا خواب حجت نہیں مانا جائے گا۔ ارے سمجھے؟ آج بھی یہی بات ہے کہ خواب کی بنیاد پر اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے، لوگ بولتے ہیں نا کہ بھئی مدینہ منورہ میں خاتون تھی، اس کو آپ علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ بھئی ایسے حالات بالکل خراب ہیں، تو امت میں اعلان کرو کہ اتنی مرتبہ یہ کلمہ پڑھ کر یا درود پڑھ کر یا اتنے غریبوں کو کھانا کھلا کر یا پرچہ پرنٹ کرا کر تقسیم کرنے تو یہ مصیبت دور ہو جائے گی، ورنہ 21 دن کے اندر ایک نئی مصیبت آ جائے گی۔ ارے سمجھے؟ خواب کی بنیاد پر ایسے تھوڑی ہوتے۔ بدعمالی پر اللہ کی پکڑ آتی ہے، وہ سندن ثابت ہے۔ آپ جو خواب کا وظیفہ بتا رہے ہیں وہ نہیں پڑھیں گے تو مصیبت آ جائے گی، یہ کیا مطلب ہوا؟ ڈرا رہے ہیں آپ اپنا خواب سے سنا کے ہم کو ڈرا رہے ہیں۔ خواب کی بنیاد پر لوگ عہدے تقسیم کرتے ہیں۔ خواب میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور فرمایا کہ اس زمانے کا امیر اور اس زمانے کے حضرت جی فلاں ہیں، آپ ان کو مانیں۔ ارے خواب کی بنیاد پہ عہدے تقسیم ہوتے ہیں، شریعت کے احکام، شریعت کے دلائل موجود ہیں، اس بنیاد پہ مانے جائیں گے۔ ورنہ پھر ہر کوئی اٹھے گا بولے گا کہ آپ علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور ایک نئی حدیث مجھے بیان فرمائے کہ میں نے اس وقت نعوذ باللہ یہ حدیث میرے صحابہ کو بیان کرنا بھول گیا تھا، یہ حدیث میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اور نئی حدیث گھڑے گا، پھر وہ کوئی نئی آیت گھڑے گا، پھر شریعت کا کوئی نیا مسئلہ گھڑے گا۔ پھر ہر کوئی اپنے خواب میں کون پکڑ سکتے؟ بھئی تم خواب میں کیا دے، چلو دیکھیں گے تمہارے خواب میں آتا ہوں، دیکھیں گے کیا بولے۔ جا سکتے کیا اس کے خواب میں؟ یہاں آ سکتے آپ، چلو دکھاؤ کون سی کتاب میں وہ حدیث، کون سی کتاب میں ہے، کون سی سند ہے وہ، یہاں تم تحقیق کر سکتے۔ اب کس کے بھی خواب میں گھس کے کہاں دیکھو گے کہاں ہے، کیا بولے بول کے۔ تو اس واسطے خواب کی بنیاد پر کوئی فیصلے نہیں کیے جاتے ہیں۔ تو عوام کو بھی خوابوں کے پیچھے، جیسے عوام آ کے بولتے ہوئے ہماری بچی بیمار ہے اور ہمارے گھر والے استخارہ کرے یا فلاں کرے، تو ان کو دکھا کے ان کی پھپھو یا ان کی خالہ یا ان کی فلاں یا ان کی فلاں کچھ گھر میں لا کے ڈال رہے جیسا دکھا، نیمبو لا کے ڈال رہے جیسا دکھا، تو ہم کو ڈاؤٹ آ رہا انہوں کرے جیسا بول کے۔ ارے تم سبزی منگائے ہوں گے، انہوں نیمبو لا کے دیے ہوں گے، اب وہ تم کو خواب میں دکھا، اب اس کو تم بول رہے کہ انہوں کرا کے چلے گئے بول کے۔ تم سبزی منگانا چھوڑ دو ان سے، تو بیداری میں دوسروں سے کام کرا رہے ہو اور خواب میں تم وہی دکھ رہا تمہارے کو، یہ لا کے دیا وہ لا کے دیا بول کے۔ اب اس کی وجہ سے تم ڈاؤٹ کر رہے ہو، رشتہ ناطے توڑ رہے ہو۔ قطع رحمی تو حرام ہے، یہ نص سے ثابت ہے۔ اور تمہارا خواب جو تم نیمبو دیکھے، وہ مرچی دیکھے، فلاں بیگن دیکھے، فلاں ٹماٹے دیکھے، اس کی وجہ سے تم فیصلے کر رہے ہو، یہ اس کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ تو جو بلا جھجک کے خوابوں کی بات اگر سنائے، صاف بول دینا کوئی اعتبار نہیں ہے، جائیے اپنے اعمال میں لگیے۔ تھوڑی دیر کے لگے گا کہ بھئی کیا مولانا ہے، تو سنتے ہی نہیں ہماری بات۔ ارے کیوں نہیں سنیں گے؟ آپ بیداری کی باتیں سناؤ نا، سنیں گے۔ خوابوں کی باتیں سنیں تو ہماری نیند آ جاتی پھر۔ تو اس لیے اپنی مقتدیوں کو خوابوں سے حتی الامکان جان چھڑانا چاہیے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔